رب نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے اللہ کے بندوں کا کہ وہ ان کو اس طرف اس شر کی طرف جانے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو خیر والوں کو جو رب بھیجتا ہے وہ اسی طرح بھیجتا ہے کہ خیر والوں میں نے تمہیں خیر کی طاقتیں دی ہیں، تم ان کے پاس تم نے پہنچنا ہے اور ان کا کام کرنا ہے. جس کی تکلیف جو ہے جس کی جسم کی ہوگی اس کو تکلیف اس کی جو ہے اس کو دور کرنا ہے، اس کو راحت پہنچانا ہے تاکہ یہ میری راہ سے مایوس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ مایوس جو ہے ہونا جو ہے ان کا وہ ان کو شیطان کی طرف لے جائے گا یا شر کی طرف لے جائے گا، ٹھیک ہے. اگر سفر میں اللہ کے یا اللہ والے کسی کو بھی پکارا جائے تو وہ ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو پکار ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ پاس نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پہلے آتے ہیں اور بعد میں پکارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جس شخص نے یا اللہ کہا وہ اللہ کے پاس بیٹھا تھا پہلے سے، ٹھیک ہے. تو اللہ کہنے کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جو اللہ کے پاس ہوتا ہے پہلے سے، ٹھیک ہے. تو پکارنے والا جب تک آپ کے پاس موجود نہیں ہے آپ اس کو پکار نہیں سکتے، ٹھیک ہے. وہ پہلے آتے ہیں اور بعد میں پکارے جاتے ہیں. تو جس کسی کے آنسو نکل آئے تو دراصل اسے تقرب پہلے حاصل ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی آپ عام انسان داتا دربار اٹھ کے چلا گیا اور سلطان باہو کے آستانے پہ چلا گیا اور وہاں رونا شروع کر دے تو آنسوؤں کے سوا اس بزرگ کا ثبوت ہے ہی نہیں کوئی، ٹھیک ہے. تو جب روح کے ساتھ وصال ہوتا ہے تو آپ کو آنسو آ جاتے ہیں، ہر انسان کو آ جاتے ہیں، ہر ذی روح کو آ جاتے ہیں. مدعا یہ ہے کہ یہ ان کے وصال کی کہانی ہے اور وصال کے اظہار ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ کی طرف سے وہ اس کام کے لیے مامور ہیں، وہ آن ڈیوٹی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ڈیوٹیز پہ مامور کیا، ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ کی دنیا میں جو ہے بے ثباتی اجاگر کر دیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، لیکن اللہ کب تک آپ کی عمر دراز کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک حد ہے، اس نے ایک حد کے بعد اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لیا، اپنے محبوب کو رب نے اپنے پاس بلا لیا. تو مدعے کی بات یہ ہے کہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ موت کے بعد ہمیں ملیں گے. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ میرا ایمان ذاتی طور پہ ہونا چاہیے اور ہر کسی کا یہ ایمان لازمی ہوگا، ٹھیک ہے. تب ہی اس کلمے کو مانا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم جن ہستی کا یا جن ذات کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیں موت کے بعد ملیں گے. اس لیے جتنے بھی اسماء گرامی ہیں آپ کے سارے جو محبت کے پیمانے ہیں وہ سب وہ جو ہیں اسماء گرامی جو ہیں وہ ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے. ماضی کے اسماء ہیں، وہ سارے کے سارے تب ملیں گے جب موت کا حجاب اٹھے گا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو وصال ہوتا ہے اور دیدار ہوتا ہے. زندگی جو ہے اس کی انتہائی قدر جو ہے وہ موت آ کے پورا کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے ہر کھوٹی شے جو ہے بھری نظر آتی ہے اس وقت، پھر پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے. اور کس کی مہربانی کیا ہوتی ہے یہ سب تب پتہ چلے گا جب یہ حجاب اٹھے گا موت کا، ٹھیک ہے. تو آخری حجاب جو ہے وہ اس کو موت کہتے ہیں. یہ ایک راز ہے کہ زندگی کے اندر ہی ایک شے موجود ہوتی ہے تو اور اسے ہم جو ہے وہ موت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر کسی نے مرنا ہے، کسی اللہ والے کو پکارنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے بلکہ واجب ہے، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیے، جب بھی آپ نے پکارا کسی کو تو آپ کی پکار کے ساتھ ہی وہ واقعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. روح کے فاصلے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فاصلے جو ہیں وہ صرف جسم کے ہیں، ٹھیک ہے. روح کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، روح کے فاصلے تو کوئی فاصلے ہیں ہی نہیں یا ہوتے ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے قرآن میں یہ واقعہ سنا یا پڑھا ہے حضرت سلیمان نے کس طرح تخت منگایا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کا وزیر جو علم الکتاب جانتا تھا اس نے فوراً تخت جو ہے حاضر کر دیا،
ٹھیک ہے. اس لیے ارواح کے جو اندر ہے اندر جو ہے فاصلے نہیں ہوتے. یہاں ہم نے آپ نے آرزو کی، وہاں جو ہے اللہ نے سن لی. ٹھیک ہے. یہاں آپ کے دل میں فریاد پیدا ہوئی اور وہاں جو عرش کانپ گیا. ٹھیک ہے. یہ ایسا معاملہ ہے. تو روح کے اندر فاصلوں کی بات نہیں ہوتی. اس لیے نہ فاصلے جغرافیائی ہوتے ہیں اور نہ فاصلے جو ہے صدیوں کے ہوتے ہیں. آج اگر آپ نے کسی 200 سال پہلے پہلے کے کسی بزرگ کو آواز دی تو وہاں 200 سال کا کوئی فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کے یہاں تو وہ روح فاصلے طے کر کے آپ کی مدد کو آئے گی. ٹھیک ہے. تو جغرافیائی فاصلہ طے ہو جاتا ہے اور تاریخی فاصلہ بھی طے ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے جب بھی پکارا وہ مدد کو آئیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بزرگ جو ہیں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام کر دیں گے یا آپ کا کام کرا دیں گے یا اس کام سے آپ کا جو ہے وہ دل ہی اٹھا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے اور آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ غلطی کر کے. ٹھیک ہے. تو یہ ان بزرگوں کا کام ہے جو ڈیوٹی پہ مامور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے. تو اس بات کو لازمی سنیے گا اور اس کو سمجھنے اور غور و فکر سے توجہ سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنا کام جو ہے وہ اپنی مخلوقات سے لینا ہوتا ہے. اپنے مخلوق